السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ بالاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد کما صلیت علی ابراہیم بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سامعین کرام، سورہ صف کی دو آیتاں میں تمہارے سامنے تلاوت کیتیاں۔ جو مضمون انہاں دعا یاد دے اندر بیان ہویا یہ سورہ الفتح جی سورہ توبہ جی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا۔ دین دا بہت اہم مضمون ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل اسی اس تو اینے غافل ہو چکے ہیں اور دنیا دے مکار اور چالاک لوگوں نے ساڈے ذہناں تے تصور اس طرح ختم کیتا بھی اج ہے شاید مسلمانوں نوں بھی اجنبی معلوم ہوندی، یہ آواز جڑی نا غریب معلوم ہوندی ہے کہ تے مسجداں تے ہے ہی نہیں، نہ مدارس سے نویں گل ہے جڑی تسی سناؤندے، حالانکہ اصل ساڈی پوزیشن اور مقام اور منصب یہی ہے۔ دنیا دے دوسرے لوگ اسلام نے ایک مذہب سمجھ کے سارے دماغاں سے گل اتار دے، مذہب جڑا انہوں چاہیے دوسرے مذہباں نال گزارا کرے،
کوئی عیسائی ہوئے یہودی ہوئے کوئی مسلمان ہوئے جی تلوار پھڑن کی کہڑی ضرورت؟ کیوں خون ریزیاں کرتے جے فساد کرتے جے؟ اس پاروں غیر مسلم لوگ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ نوں دو حصے تقسیم کر دیں، محمد ایٹ مکہ کہ مکے چ آپ پیغمبر اسی مننے اس بالکل واضح و نصیحت در گزریا نرمیاں ماراں کھاندے دعاواں کردے، مگر مکے چ آپ بالکل ایک سیاستدان ہے، اس وقت کوئی دین نہیں، اس وقت آپ نے تلوار پھڑی ہے تو جنگاں تے قیدی ہو رہا ہے، لوگ انہاں کو فدیے لے رہے ہیں، کئیاں قیدیاں دی گردناں اڑائیاں جا رہی، یہ پیغمبراں دے کام ہے، خون ریزیاں کرنیاں، دنیا نوں مارنا، قید کرنا، انہاں کو مار لٹنا، یہ نہیں پیغمبر دا کام۔ اے دو حصے تقسیم کر دے، نہیں انہاں دی دماغ تے گل آؤندی بھی دوویں حیثیتاں پیغمبر دیاں، پیغمبر نہیں ہٹ گیا آپ، پیغمبر ہی دنیا چاہتا کہ اللہ دے دین نو غالب کرے۔ اے غالب دا لفظ جڑا ہے موت نظر آਉਂدا، نہ غالب نہ کہو، مسلمان بھی رہن دوجے بھی رہن، خود مسلمانوں نو کیا جاتا ہو یہ تو دہشت گردی ہے اور یہ دنیا خون ریزی ہے، مسلمان نو امن نہ رہنا چاہیے۔ کون امن دا دشمن؟ مگر امن قائم کرنے واسطے تلوار ضروری ہے، بالکل تلوار جڑی اس طرح ہی جی ڈاکٹر جڑے انہوں کو صرف مرم پٹی نہیں پہ لوگوں گولیاں دین تے مرم پٹی کرنے، نشتر بھی ایسے چھرے بھی ہے بس جڑا عضو فاسد ہو جائے سمجھن بھی سارے جسم میں لے بہو گا، یہ تو سراد کر دوں گا سارے جسم کے اندر، اور مر جاؤ گا آدمی کٹ دیں دے۔ اتنے کون آتا بھی ڈاکٹر یار انہوں تے رحم دل ہونا چاہیے، اور رحم دلی ہے ہوں بھی، رحم دلی تو ہٹیا نہیں مگر رحم دلی نے انہوں مجبور کیتا کہ مریض نو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے بے اس حصے نو کٹتا دے، اسے بےوقوف نادان کہو گا بھی ڈاکٹر بڑا ظالم ہے یار بے رحم ہے، مریض دا کٹن دیا، وہ کٹن دیا رحم پا رحم ہٹیا نہیں وہ رحم نال۔ اے وہ حیثیت ہے رسول کریم علیہ السلام دی جڑی نہ کافراں نوں سمجھ آؤندی ہے، وہ آندے یار اتنے معجزے سی، واز سی، تبلیغ سی، اتنے تلوار ہے، یہ تو پیغمبر نوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور عجیب گل یہ ہے کہ مکے دے دور نوں بھی حضور دے خلاف دلیل دے طور پیش کرتے سی، نبی ہوندا تو اللہ دی مدد نہ کردا، کدی اتنے اوجڑیاں پیندیاں، کدی یہ گل چادر نہ پٹیا جا، یہ ساتھیاں نوں اگ تے لٹایا جاتا، یہ کہڑا دین ہے جہاں خدا جڑا مدد ہی نہیں کردا؟ فرشتے کتنے گئے؟ اس وے آپ مسلمانوں کی کمزوری نوں دلیل بنایا جاتا سی بھی دین جھوٹا، کہ جدوں اسلام آن لگا غالب تلوار چلی، 70 کافر بدر مارے گئے، 70 قید ہوئے، رقماں بھرنیاں پئیاں، ادوں الٹا کہنے لگ پے نبی یہ ہوندا یار جڑا اس طرح طاقت استعمال کر، یعنی دو حالتاں بے ایمان یہی چون پے جے کمزور ہے تو انہوں بھی دلیل بناؤ کہ دین نہیں سچا، بے طاقت آئی ہوں استعمال کرو کہ طاقت تے دنیا داراں دا سیاستدانوں دا کام ہے، پیغمبر دا نہیں۔ یہ گل یاد کرنی پینی ہے مسلمانوں کہ اسلام دنیا کمزور رہن واسطے نہیں آیا۔ اللہ نے 3 جگہ قرآن چکھیا کہ رسول نوں میں ہدایت اور دین حق دے کے بھیجیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ کس طرح سی قرآن چ سیاست نوں کر دی؟ ساڈے تے رسول دا مشن یہ ہے کہ سارے دیناں نوں مغلوب کر، اور دین صرف اللہ دا غالب، دوسرے دیناں نہ اینی بڑی رعایت ہے کہ اسی انہوں نے زبردستی اتنے تلوار رکھ کے کلمہ نہیں پڑھاؤندے، کیونکہ کلمہ پڑھایا نہیں جا سکتا، کلمہ اس طرح پڑھائیے تو صرف منافق بن جاؤ گا، دین نہیں وہ دل چ اتردا۔ یہ اللہ نے اس تو روکتا بھی یہ تواڈے وسوں باہر گل ہے، میرا وہ معاملہ میں نپٹوں گا، یہ نہ کم کرو تسی، یہ لیے اتنا ہی ہے بس انہوں نہیں مجبور کریں گے تو جنت جا کہ ضرور کلمہ پڑھنا، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ، مگر غلبہ جڑا نا کہ پاور اقتدار ہے اللہ دے دین دا۔ دین اللہ پاک نے فرمایا بالہدا و دین الحق، ان آیتاں 2 لفظ آتے کہ اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، انہوں سمجھنا پینا۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ گل کی ہے، دین حق وکھرا تے ہدا وکھری ہے، ہدا تو مراد اتنے بصیرت ہے، صحیح عقیدے، ایمان، کیا چیزاں صحیح ہے غلط ہے، یہ ہدا ہے کہ اللہ ایک کیا وہ کوئی شریک نہیں، وہ صفات ہے، قیامت ہے اتنے آ ہونا، رسول سچا، کیا قرآن برک ہے، دین دے جڑے اعتقادات ہے ہدا ہے، مگر انہیں تے پیغمبر نہیں بس کرنا، نال و دین الحق، دین ایک نظام ہے، پروگرام ہے، ایک سوشل آرڈر، کہ صرف مسئلے دس کے نہیں رہ جانے انہیں، دنیا ساری نو اپنے رنگ چ رنگنا، بندے دے پتراں لوگ واز تبلیغ نہ آ جان تو بسم اللہ، ورنہ تلوار انہوں کا علاج کرو۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ جتھے ہور میرے نا ہے یاد رکھو، نہ سانوں بھلا دینا چاہتے، انا نبی الملحمہ، میں جنگ دا نبی، جنگ نو کوئی برائی نہ سمجھے، جناب روز منتا ترلے کرو کہ اسلام جنگ نہیں کرتا، نہیں کرتا، کہڑا ملک ہے جنگ تو بغیر رہ سکتا؟
جنگ دنیا کے جڑے بڑے مہذب اور ترقی یافتہ جنہوں نے تسی اپنے امام منتا جے پیرو مرشد انہوں نے پوری دنیا تے مسلط کی ہے، انہوں نے فوجاں ہر جگہ بم برسا رہی ہیں۔ اگر جنگ ایڈی برائی ہے آرام نہ جا کے بہ جان اپنے ملکاں کرن دین جو مرضی، نہیں جس طرح وہ آندے کہ بھئی برے ہے، چلو انہوں دے خیال سے برے انہوں نے مٹاؤن دی کوشش کر دی کہ نہیں، اور انہوں آندے ساڈا حق بندا یہ لوگ زمین فساد پھیلاؤندے، بالکل ٹھیک ہے فساد نوں مٹاؤنا ہی چاہیے، مگر اسی اصول نوں لینا کہ اصول نے من لیا نا کہ جنگ بھی ایک ناگزیر شے ہے، جنگ تو بغیر چارہ کوئی نہیں، باقی وہ کوئی کہنے نہیں لڑتا کہ وہ بعد چ مقاصد ویکھاں گے کہ وہ حق نہیں لڑ رہا یا باطل نہیں، مگر جنگ من لیا تسی کہ جنگ ایڈی بری شے نہیں، جنگ جڑی یہ تو بغیر چارہ نہیں، زمین سارے فرشتے نہیں بستے، اس تو اللہ کا دین اس تو برحق دین ہے کہ وہ خیالی پلاؤ نہیں پکاؤں، انہیں یوٹوپیا نہیں لکھی افلاطون کی طرح کہ زمین میں ایسی خیالی گلاں دے دو جنہیں عمل ہی نہیں ہو سکتا، انہوں پتہ بھی بچلاں دی دنیا اتنے نیک بھی ہے حرام دادے بھی جنہیں بندے دے پت نہیں بننا، انہوں دا علاج ڈاکٹر کی طرح خنجر ہے جو کٹیا جائے اس حصے نوں۔ اس تو اللہ پاک نے فرمایا میرے تو بڑا رحم دل کون ہے، میں نہ کہ اگر نہ حق قتل تسی کیتا تو بالکل اس طرح جی پوری زمین دے لوگوں نے مار دیتا، تسی ایک رواج غلط پاتا، بہت برا کیتا کہ تسی زمین خون ریزی دا آغاز کیتا تے زندہ بچایا تے تسی سارے انسانوں نے بچایا، بڑی بڑی گر قتل نہ حق تے اللہ نے لعنت کیتی ہے، غضب اللہ دا اور جہنم سناتی ہے، قتل تو بری گل کوئی نہیں، مگر کی کیتا ہے جی عضو کٹنا برائی ہے، مگر جڑا خراب ہو گیا وہ کینسر ہو گیا وہ کٹنا پہنگا، اس تو اللہ تعالیٰ پاگل ہوندا معاذ اللہ حکیم نہ ہوندا تو اینی گلاں دا میں نہیں مارو نہ، جی بدھ نے کیا مسیح نے کیا، مگر ایک دن بھی انہوں کو عمل نہیں گا، بدھاں نوں بھی جنگاں اشوکاں نوں لڑنیاں پئیاں، عیسائیاں نے جڑیاں لڑیاں وہ اجے تک چل رہی ہیں، کتنے اس مسیح علیہ السلام تک کہن جڑا آندے انجیل چ کہ ادھر تھپڑ مارے تو جا کے کر کیتا جے کبھی ایک دن بھی نہیں تو جا کیتا، پوری دنیا تسی اگ لائی ہے، اس تو کیوں نہ قابل عمل گلاں کر دے جے، یہ دین اس خدا دا اتارا جڑا عزیز حکیم غالب ہے اور دارا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی دنیا چ برے بھی ہے اور ان کا علاج یہ ہے غلبہ کہ طاقت حاصل کرو، ان قوت کے ذریعے دبا کے رکھو، یہ ظلم نہیں، ظلم واسطے ایک رائی برابر ہی تسی تلوار کڈی جہنمی ہو جاؤ۔ اس میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایک شخص جاندہ بہادری دکھاؤن لیے اونٹ کی رسی لین جا، ایک صرف قوم دی فرمایا سارے دوست صرف اللہ دے دین نو غالب کر، اللہ دا دین کی کہ بدماشی نہیں ہوندی، اور اللہ دا دین ایڈا پر حکمت ہے، ایڈا پر حکمت۔ میں ایک ہی واقعہ پڑھا تو میں کہا ویکھو اللہ دا دین کیوں بڑیاں چیزاں تو روکدا، اور یہ وہ بڑیاں چیزاں جنہاں دے نتائج سارے جہان دے سامنے، کیا سارے کول ہی کھرنیاں دے چکیا رڑکا 100 عرب اتنے ایک آدمی سی محنت پیشہ مگر جوئے دی عادت پی گئی، اے خدا اگر آندا جوا نہ کرو تو بےوقوفاں دے یار کی ہے کھیل ہی ہے، مگر کھیل دا نتیجہ ویکھیا بیوی حاملہ نوں مار دیتا، پھر منگتا رہا، ہاردا گیا، ہاردا پیسے منگے کہ دے جوا کرنا، نے آخیا جڑے تھوڑے دے بچے کیوں دیا، چھرے مار کے حاملہ بیوی مار۔ اللہ اس تو آندا کہ میں جنا راہ تو تمہیں رکھنا ہے تباہی دی راہ، یہ جوئے اور شراباں اور سود جڑے برباد کر دیں، تو یہ علاج قوت ہے، مسئلہ نہ نہیں، یہ لوگ ہٹ دے، کیوں پولیس جا کے چھاپے مار دی، فوج کیوں جا کے لوگوں گرفتار کر دی، بالکل ٹھیک ہے، دنیا چ امن قائم کر لیے شعبے شروع تو ترے آؤں، ہر حکومت نوں رکھنے پہندے، پاویں وہ مومن ہے پاویں کافر، مارو ماں پاور چاہیے بھی اللہ دے دین نے کیا بھائی تسی آندے رسول ماڑا ہی بنیا رہے، یہ ماراں کھاندا رہے چاہیے ساتھی اگ تے لڑتے رہن، یہ کدی نہیں ہونا۔ ان آیتاں چ اعلان ہویا اللہ دی طرفوں، اور اس زمانے چ جدوں سارا دھیان آندا سی منہ نہ پھوکا مار کے دیوا بجھا دینا، یطفئون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، مشرق مغرب دے کافر تلے سی، ایک یتیم اٹھ کھڑا ہوا، نہ اس کو کوئی سرمایہ، نہ کوئی فوج ہے، نہ پڑھیا لکھیا، یہ آندا سوری دنیا تو کفر میں مٹاؤنا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ نے مثال کی پیاری دیتی بھائی جی منہ دیا پھوکاں نہ کوئی سورج نوں بجھاؤنا چاہے، اِداں دا بیوقوف والا کام کر رہا ہے، یہ نور بجھنا واللہ متم نورہ ولو کرہ اس ویلے اعلان کرتا بھائی لا لو زور، اللہ نے اس دین نو مکمل کر کے چھڑنا، انہیں غالب ہونا، اور رسول نے سارے دین مٹا کے دنیا تو جانا۔ رسول علیہ السلام جب دنیا تو تشریف لے گیا، ساری دنیا نے دیکھا کہ عربی زمین تو اسے سارے دین مٹ چکے تھے۔ اللہ دا رسول علیہ السلام دنیا سے گیا ہی تب نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ شرک، شرک نو بھی مرد جیتی سورہ توبہ 4 مہینے یا کلمہ پڑھے جاؤ ملک چھڑ دو ورنہ قتل ہو جاؤ، سب نے کلمہ پڑھا، جنا دفاع ہونا دفاع ہو گیا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام کی آخری وصیت سی کہ عرب دے جزیرے 2 دین کٹھے نہیں ہونے، اے آخری بات اللہ دا رسول کہہ کے گیا۔ اس تو اس دین تھی ہضم کرانا چاہتے امن دے نا تے پہ کمزور ہو جائیے، دنیا مار دی رہے، سانوں تو مارا کھاندے رہیے، نہ ظلم کن بکسے نے بزیر ظلم برا، اے سن لو میرے خطبے دا نچوڑ، نہ ظلم کر کسے تے نہ ظلم سہ،
ظلم سہنا اس تو بڑا جرم ہے جس تو بدماش دلیر ہو گئے، ظلم کری جاندے، ظلم سہنا جرم ہے، ظلم ہی نہیں کسی سے کرنا مگر ظلم نہیں سہنا۔ ہم ہی مرام حسین است ہم منت کے دین است، دین بھی یہی آندہ رہے امام حسین کا مشن یہ ہے ظلم نہیں سہنا سی۔ جدوں تو مظلومہ نے ظلم سہنا شروع کرتا ادوں تو ہی بدماشی جڑی ہے عروج پا گئی، بھی اگوں کھڑے ہو جایا کر دے کون ہے تیرا ہاتھ توڑ جائیں گے۔ ظلم اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اعلان کرایا اور اعلان پورا ہویا۔ اللہ نے آخیا لالا زور تے منہ نہ سورج نو بجھاؤنا چاہتے، اللہ اپنے نور نو پورا کروں گا اور دو ٹکڑے آئے، ولو کرے الکافر ولو کرے المشرک۔ کافرون یہود نصارا سی، یہودی اور عیسائی بھی زور لارن بڑیاں سازشاں کیتیاں، کدی قتل کرن دی، کدی زہر دین دی، کدی لشکر چڑھا کے لائے، سارے عرض پھریا کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب تے جڑا جنگ خندق یہودیاں دا کام سی، سارا عرب انہوں آئے، مکے والوں جا کے اگ لائی بہ کیوں گیا مدینہ اور بظاہر یہ سی بھی ہنے کچل دین گے، مگر اللہ اس اپنے نبی نو کہہ رہا سی بھی انہوں سنا دے پہ تسی چاہتے سورج نو پھوکا نہ بجا دیجیے، اے حماقت کرتے رہو، بجنا کوئی نہیں، پاویں کافر زور لا رہے یہود نصارا تے پاویں مشرک، دوجی آج مشرکاں دا کیا بے مکے والے اور مشرک بھی زور لا رہے غالب آؤ آیا پھر اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا، کعبہ شریف جڑا بتاں تو پاک کیتا، دیواراں تو تصویراں تو آئیاں تے بیت اللہ دے دروازے کھڑو کے اس آکھیا لا الہ الا اللہ وحدہ ناصر عبدہ وانجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ تو سوا کسے دا کوئی زور اور طاقت نہیں جن نے اپنے وعدے پورے کیتے اور اپنے بندے دی مدد کی اور سارے لشکراں ہرا کے رکھ دیا۔ میں ایک بندہ ہی سی نا خدا دا یتیم سی، سارے مینوں تانا دیندے سی بھی نبوت آنی ہوندی تے مکے طائف سردار ہے نہیں سی، یہ کنجر یہ وہندے سی، یہ نہیں سوچتے بھی یہ سونے دی ہمیل نہیں جڑی گدھیاں دے گل بھی پی جاندی ہے۔ نبوت ایک تاج ہے جڑا چوٹی کے بندیاں دے سر تے رکھیا جاندا، انہاں کو مال دنیا دا ہوے نہ ہوے اور رب دے چنے بندے ہوندے مصطفیٰ، ساری دنیا دی ڈھیری چ رب نے چن کے کڈیا ہوندا بندہ، نبوت دونوں ملدی ہے۔ تسی روندے سی باغ ہے نہیں یہ تے محل ہے نہیں کہ وہ یہ دنیا دا مال تے کئی بڑی لوگوں نے کتیاں دے گلاں سونے دے پٹے ویکھے، یہ کی ہے مردار شاید کوئی شاید نہیں۔ اللہ دا رسول جڑا ہے غالب آؤ گا، غالب آیا اور اس غلبے کے نتیجے پھر وہ دور آیا کہ لوگوں نے ویکھیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جسے فرمایا حضرت عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، کافر دے پتر، حاتم بڑا سخی ہویا، بنو تیزہ سردار سی، بالکل وہ سخاوت پروں سی وہ تعریف کر دیں، خوبی یہ پاویں کافر چل مگر اسلام تو پہلا مر گیا۔ وہ لڑکا سی آدھی اپنے گھوڑے تیار رکھے سی، رسول اللہ دی فوج آئی تے نٹ جانا، مسلمان نہیں ہونا۔ چنانچہ جدوں ویکھیا اسلامی لشکر آؤندے شام نو دوڑ گیا، بہن قید ہو گئی، سر ننگا، جنگ دے حالات کپڑا کوئی نہ رہا، ہن تے آپ لا دیتے نا انہوں نے اور کہندے روشن خیالی ہے تے بہت اعتدال پسندی ہے تے ہن ترقی ہو رہی ہے، یعنی بے پردگی جنوں اللہ آندا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى، اینوں ترقی کون آندا؟ یہ 1500-1600 سال پہلاں جو کفر تے بیوقوف کام کردے انہاں نوں تسی لوٹ رہے جے، وہ بے حیائی سر ننگے ہے جڑے وہ بیوقوفاں دا زمانہ سی، تسی اسلام دی شان نوں مٹا کے وہ آندے اللہ دے رسول کو برداشت نہیں ہو۔ اللہ دا نبی سی، تلوار تے چل رہی سی لوگوں برائیاں تو ہٹاؤن لئی، کوئی ظلم کرنی سی۔ جدوں بچی حاتم دی آئی حضور نے ننگے سر ویکھیا، حضور اٹھے اپنی چادر مبارک سر تے دی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دعا دے طور آکھیا کہ اے او پیغمبر جنوں حاتم دی بچی ننگی نہیں سی برداشت ہوئی، تیری امت ایسے سارے حاتم دی بیٹی تو بھی زیادہ ننگی، اسی بے سر ہو چکے ہیں، ساڈا کوئی وارث وارث نہیں، کافر سر تے سوار ہو گئے۔ تو تے حاتم دی تائی دا بچی دا سر ٹکدا سی، اس امت دا سر ٹکدا، کی امت اس وے بھی آ ذلیل ہے رسوا، جہاں جی چاہتا شوق نہ آتا ٹہلدا بم برسا کے انہوں مار کے چلا جانا، اور نال سانوں سبق دیندے کہ اسلام تو جہاد کڈو، غلبہ کڈو، بے اسلام دا جہاد تے تلوار رہا وہ جڑی ڈاکٹر دے ہاتھ خنجر ہے، یہ ظلم نہیں کردا رائی برابر، وگڑے دا علاج کردا، کافر رہنا چاہتا بڑی خوشی نہ رہے، وہ مندر وہ گردیاں دی صفات کو ذمہ، وہ لفظ ذمہ گارنٹی اسی ذمہ داری اٹھا لی کہ بھائی اگے تینوں کوئی چھیڑ سکتا ہون نہیں۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں جنہاں دے خلاف اللہ آندا نا خصموں میں عمل کر، کہ میں آپ مدعی ہونا، جنہیں آپ عدالت کرنی نا اللہ فرماؤں انہوں دے خلاف میں فریق بننا، جنہاں کہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ملک سے رہن والا جڑا یہودی عیسائی ہندو جنہوں سے وعدہ دیتا اللہ رسول اللہ، پھر وہ ظلم جڑا کیتا میں بھگتوں گا کہ میری ضمانت ہے کہ اسی کسی نے ظلم کافر نوں مارتے نہیں نہ ظلم کے، مگر جڑا نہیں بدماشیاں تو بعد آਉਂدا پوری زمین نوں انہیں فساد نہ پڑیا، انہوں ایک چراگاہ سمجھا، سانڈ دی طرح وہ کھاندا پھردا، انہوں بندے دا پت بناؤنے کہ آرام نہ رہے، دنیا نہ امن نہ رہنا،
یہ پرامن جہاد یعنی رسول اللہ مکے چ جڑا سی بے بصیر کمزوری ادو آدھے جی اللہ ہوں مدد نہ کروا، جب مدد ہوئی پھر کہن گے نبیوں کے کام ہے بندے وڈنے، یعنی مقصد کی کہ اسلام جڑا ہے روحبانی کی طرف خانقاہ وڑ کے چلے کٹتا رہے۔ اللہ نے نا نبی آیا انہوں اللہ نے خدا بھی دیتا صحیح عقیدے و دین الحق اور ایک صحیح پروگرام دیتا کہ اس طرح لوگوں نے کماؤنا ہے، ایداں حلال روزی کماؤنی ہے۔ ایک لیکچر ہویا میں دیر ہوئی ہے، ساڈے بزرگ کسی فوت ہو گیا مولانا غلام احمد حریری رحمۃ اللہ علیہ، تو مسجد وہیں پر بازار اسلام کا معاشی نظام بڑا کچھ انہوں نے بیان کیا، مگر انہوں نے گلا ہی رہا بھی میں اپنی گل نہیں سنا سکا، اور مینوں اسے بنا کے صدر بٹھاتا، میں کہا میرے کو سن لو یار اسلامی نظام معیشت، یہ لفظ یاد رکھو، یہ تو جنیاں مرضی کتاباں بنا لے کوئی پروفیسر اور عالم، اسلام کا اقتصادی نظام یہ نہیں اقتصاب کہ کوئی آدمی جڑا کما سکتا ویلا نہ رہے، اگر وہ ہاتھ ہلایا بغیر روٹی کھانا حرام کھانا، ہر شخص نو ہاتھ ملے یا پیر ملے کام کرے، کوئی نہ کوئی دماغی یا علمی یا ہاتھ ہلاؤن کا کام، محنت۔ اللہ دے دین نے آخیا کماؤنا سب سے فرض ہے، منگن والوں کے چہرے سے قیامت دن گوشت نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ انہوں نے ذلیل و رسوا کروں گا۔ ایک اقتصاد ہے کہ ہر شخص کمائے، دوسرا اقتصاد ہے کہ میانہ روی نہ خرچ کرے، یہ نہیں بھی رقم آ گئی تو شراباں پیوے زنا کرے تو گانے سنے تو ناچ ہوندے رہن، نہیں، بینی کی جائز ضرورت، اچھا مکان بنا، اچھی سواری، اچھا لباس، اپنے بال بچے انہوں خوب کھوا، مگر باقی جڑا پھر وہ دلی کی ہے ایثار کہ جنہ تیری ضرورت ودہ دے دے، پھر مسلمانوں دے، امت نو دے، قوم نو دے، اے تین ہی سارا دین دے مسئلے، باقی یہ گاں چیپٹر جنہیں مرضی بنے ہے انہیں ہی قصہ، کماؤ جائز کھاؤ باقی دیو مطلب مسلمانوں کے کماں سے انہوں استعمال کرو، اسلام ہے دس، مگر یہ طاقت نہ استعمال ہو سکتا، تو دے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے زکات نہیں باقاعدہ محکمہ مقرر کیا، اور اللہ نے جب وہ مسارہ بیان کی کہ زکات کنوں کی نہیں مل سکتی، یعنی چنگے پڑے کھاندے پیندے نہ مگر افسر لگے زکات دے محکمے اکٹھی کر دے صاحب کی ولا میری نہ لیا، انہوں نے غریب نہیں اسی ویک کے دینی، انہوں دا حق بن وہ محکمے کا انتظام کرے، انہوں کی تنخواہ کر کرتیاں کہ باقاعدہ حکومت نظام قائم کرے، امیراں کو زکات وصول، اور اینا لازم کہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس اقتدار سنبھالیا، اسلام نو زلزلہ آ گیا، پچاڑ آ گیا، کیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ذرا کیا نمازاں پڑھاں گے سب کچھ کریں گے مگر زکات چھڈو، یہ رسول اللہ دے زمانے اسی دیتی، ہوں نہیں یہ چٹی پرنی، عرب بڑے سرکش لوگ، کسی نے آنا نہیں سی پہلے دے، ہر کوئی اپنے ساتھ چودھری سی، یہ اسلام دے نظام دی برکت سی، زکات دے رہے سی، مگر انہوں نے کہا ہوں نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا لشکر چلا دینا، اے قوت کہ زکات کوئی خیرات ہے جڑی محنت کر کے انہیں پتہ نہیں، یہ لوگوں کا حق ہے انہوں کو زبردستی لے کے میں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے پٹ پہ بھی کلمہ گوا دوجے پاسے جعلی نبی بن گیا، کئی لوگ جڑے مڑ کے بت پرست ہو گیا، حالات بڑے خراب ہے، چلو ایک کلمہ تو پڑھ دیں انہوں مجھے برداشت کریے باقی نہ نبڑ لیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کی قسم جس نے نماز اور زکات میں فرق کیا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جب تک وہ عقال جڑا سی نا اونٹ دی گوڈی بنن دا جڑا سی رسی وہ بھی آکھن نہیں دینی، میں انہوں تک جنگ نہیں بن پیا۔ اور نالیا تم عمر قرآن نہیں پڑھتا، اللہ نے جو سورۃ توبہ چاہیا 4 مہینے دی مہلت اسلام لیا ہوئی نہیں تو قتل ہو جاؤ گے، تو کی نشانی رکھی سی مسلمانوں دی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلًا، جے شرک چھٹ جان نماز ادا کرنی شروع کر دیں اور زکات دین پھر ان کا رستہ چھٹ دو، پھر انہوں کچھ کہو، پھر تھوڑے اخوان پوچھ دیں نال کیا سی کلمے دے، اس تو نماز پڑھنی زکات نہیں دینی، سوال پیدا ہوگا، اے دین دا غلبہ، اے یاد رکھو اے سبق بھلاؤنا نہیں، بے شک بھلاؤن دی کوشش کر رہے اسی بے بس ہیں، نہ وڈنا کہے نہیں، نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو، ظلم کر بھی نہ تے ظلم سہ بھی نہ، اینی پاور رکھو، اگلے نے وقت آرام نہ بیاہ کر آیا تم تو پھر حشر برا ہو، اے وہ اقتدار ہے جڑا اللہ نے کیا رسول دے ذریعے غلبہ ہوگا، حضور آخر کہہ کے گیا کہ رب نو پاک کر، اس تو ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ زمانہ جڑا سی وہ فتنے دباؤن سے لنگ گیا، حضرت عمر رضی اللہ جسے استحکام حکومت کا نظر آیا، اسے وے نجران دے عیسائی خیبر دے یہودی سب نے آخیا کہ ظلم نہیں کریں گے، مگر یہ خطہ صرف مسلمانوں کا ہو، ایک پاک دھرتی جتنے دوسرا دین نہیں سی رہن دینا، دگنی زمین، انہوں نے دگنیاں زمیناں شام اور دوسرے علاقے دیتیاں، گورنر نے لکھ دیتا کہیں نہیں ملتکران کو جزیہ بھی نہ لو، مگر عرب نہیں لا یجتمع دینان فی جزیرۃ الارض، اے وار دیتے نا جزیرہ آپ سے نتیجہ پہنچ دے، شراب سعودیہ پھیل گئی ہے، زنا پھیل گیا، جڑے لوگ جاندے ویکھ لو کڑیاں منڈے بگڑ گیا سر، اور جا کے جے کسی نے روکن کی کوشش کی اگلے آدھے جا چک کے ماریا باہر انہیں شرتے کہ جا اپنے پیانوں جا کے پہنچے نے سانوں سدیا، کون رکھنا آ گیا شراب اور زنا تو سن،
نتیجہ یہ ہونا ہوں کمزوراں دا کوئی دین نہیں ہوں ماڑیاں جہاں مرضی چھتر پھیر لے اے غلبہ دین سارے ذہناں چوں کرنا چاہتے کہ مسلمانوں نے ایسا دین دسو جڑے ماڑے بن کے رہیں ذکر دسو درود شریف دسو تسبیحاں دسو اور درود شریف یہ دسدا درود شریف تو خود آندا کہ جڑے نبی تے تو درود پڑھنا درود دا معنی کی ہے شاباش دینا آفرین کہنا تحسین کہنا اے لفظ جڑا درود شریف دعا تے ہے بس شاباش حضور نوں یہ دے سکنے ساڈے واسطے یہی ہے ورنہ لفظ دا معنی کوئی نہیں لفظ دا معنی یہی ہے تحسین انگریزی زبان تو اپنا ڈاندے شاباش دینا بلے 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 کسی کھلاڑی نے کھیل کیتا تسی آندے واہ 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 شاباش اے عربی زبان صلاۃ ادا کسی دے جو صلاۃ کی چیزیں تعریف ایک تبجیل رفع المنزل بڑھا دینا درجہ کہ واہ 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 تیری ماں نے واہ واہ تینوں جنت تیرے ورگا کو جملہ اے شاباش ہے جنوں صلاۃ کیا جائے جس اللہ کیا نا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ بھیج دے ایک چھوٹی جی گل اور درود پہ ساڈے ناقصاں نہیں آ گئے بس ماڑے حضور نوں ہن کی دئیے پلوں کیڑی شاباش دے سکتے ہیں فرمایا تسی کی دینا تسی رب نوں ہی کہہ دیو اے ساڈی بے بسی ہے جتے ساڈ تے اللہ نہ خوش ہویا بس جویں تسی کہنو اللہ تینوں زندہ رکھے تینوں برکت دے غریباں دی دعا ہی ہوندی ماڑے اے انسان کمزور جڑے انہوں نے کیا اللہ تو رحمت کر ورنہ اللہ دی صلاۃ یہ نہیں جو کوئی پڑھدا ہے نہیں آپ دے درجے بلند کر پروٹوکول آج کل لوگ انہوں آندے اکرام اور تبدیل اصل معنی صلاۃ اللہ عربی زبان اکرام اور تبدیل ہے کسی دی شان بڑھانی وہ دی شان دے لائق معاملہ کرنا اس نے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام دی شان بڑھائی کہ نہیں قرآن پاک نے کتے آپ نوں نام لے کے نہیں بڑھا حالانکہ پورے قرآن کے اندر دوسرے پیغمبران کا نام آ جاتا یا آدم آ جاتا یا نوح آ جاتا یا لوط آ جاتا مگر یا محمد کتے آیا نا اللہ پاک نے یا رسول اللہ یا ایھا نبی اس طرح یعنی اللہ دے ہاں بھی حضور دی قدر و منزل تے ہے کہ نا نہیں دے اور اس میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھا کہ یا محمد اگر پچھلی کسی کتاب چ لکھیا آ جائے نا حدیث تو کسی بدو نے آخیا فرشتے تسی نہیں پڑھ سکتے اگر رسالہ جے کہ آڑ میں دین اور شاگرد پڑھ بدل کے پڑھ وہ تھے یا محمد نہ کہن یا نبی اللہ کہن یا رسول اللہ کہن کیونکہ اللہ نے قرآن سورہ نور تے کہتا سی لا تجلوا دعاء رسول کا دعا بعضکم بعض رسول نو اس طرح نہیں بلاونا جویں تسی آپس بلا رہے یہ کوئی تہاڈی طرح دا عام آدمی جنہوں تسی کہندے رہو جویں نام لے کے مینوں اسحاق بلا لیندے فرمایا نہیں کوئی شان بیان کرو اے اللہ دے رسول اے اللہ دے نبی اسی طرح ہی کہنا یعنی اللہ دے ہاں اینی آپ دی قدر و مند اے صلاۃ جڑی اللہ اپنے نبی تے کر بس جہاں بھی معاملہ کرتا وہ آپ بھی بلند شان کا خیال رکھا گیا دیتی وہی ہے اللہ کا بندہ ہی ہے مگر اللہ کا بندہ اللہ دے ہاں کان عند اللہ وجیہ اللہ دے ہاں وہ بڑی شان ہے بڑا مرتبہ اس پر اللہ پاک بناؤں میں تو بلاؤں نہیں انہوں نانا یا یہ رسول آنا یا یہ نبی آنا اور قرآن پاک ایک صورت اتارتی کہ رسول علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کرے ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا تو تہاڈیاں نیکیاں میں پھونک کے رکھ دیں کہ میرے نبی نہ اچھی آواز نہ بولے دسو کوئی بڑا جرم ہے کہ حضور گل کرے تو ذرا کچھ ہی بول پائے فرمایا کیوں بول رہے کتنے بیٹھا سی تم ہاں اس پاروں ہی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے خطیب سی بہت لیکچرار سی انصاری جدوں باہر دے لوگ آؤندے سی قبیلے انہاں نال لیکچرار ہوندا سی عرباں 'چ بڑی شان سمجھی جاندی انہاں اپنے بندے نوں کھڑے کر دینا انہیں مفاخر بیان کرنے کہ ساڈے قبیلے نے خیراتاں کیتیاں انہیں لوگ آزاد کیتے کمال دسنے اپنے بڑیاں دے حضور حضرت ثابت نوں کھڑا کر دے ہرا دیندا سی سب آواز اچھی بہت اچھی آواز سی گزرتی جدوں آیت کریمہ اتری حضرت ثابت مسجد سے ہٹ گئے حضور دی مجلس نہیں آئی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ثابت دا کی بنیا ثابت نہیں نظر پڑوسی نے پوچھا تمہیں پتہ بیمار ہو گیا کیوں نہ کہ یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں پتہ لیا گئے حضرت ثابت نوں کر ویکھا بیٹھے روندے پوچھا جا کے ثابت حضور نے یار تیرے بارے پوچھا کہنے لگا قرآن دی آیت ترغیب حضور تو اچھی آواز نہ بولے ورنہ عمل ضائع ہو جانا میری آواز اچھی میں آہستہ نہیں بول سکتا اس تو ڈر گیا کہ میری ساری عمر دی کمائی برباد ہو جائے رسول کریم علیہ السلام نے آپ آ کے دسیا جسے آپ اللہ دے نبی اللہ دی وحی نہ بول رہے آپ نے فرمایا ثابت جنتی ہے یہ پاک زندگی گزاروں گا اور شہید مروں گا جنگ امامہ تو شہید ہوئے شہید ہو کے دنیا تو کیا حضور نے فرمایا انہوں کہہ دیو کہ توں ہونا چو نہیں تسی نہیں جان کے اچھی بول دے یہ انہوں لوگوں کی گل ہے جڑے روپ پاؤنا چاہتے ہیں بجائے امتی بن کے رہن دے بے جو میں انہوں پلے بناؤ مینوں ڈکٹیشن دیں دے کہ پردہ ہن ہٹ جانا چاہیے سوز جن آدھے اجتہاد اج کل نا اجتہاد ہے کہ نبی جی گلوں ترمیم کر دو یار زمانہ بہت اگے نہیں کر توبہ توبہ یہ کون بے ایمان اجتہاد آتا
یہ تھی کہو کہ دین کا ستیاناش کرنا تحریف ہے. اجتہاد سے بھی جو رسول کہہ گیا وہ دائرے کے اندر رہ کے کوئی نمی گل آئی تو حلال حرام نو ویکھ کے آکھو بیدا ہن کی حل بنتا, حلال حرام ہی بدل دینے ہیں. یہ کرنا اجتہاد ہے, یہ تحریف دین کا بدلنا. یعنی رسول علیہ السلام دی اللہ آندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اپنے نبی دی تعظیم کردا, اپنے نبی دا اکرام کردا, دی تبجیل کردا, شان بڑھاؤں. تے فرشتے تے جڑے اسی انسان ہیں سانوں حکم ہے تسی ہن شان بڑھا تے نہیں سکدے, تسی جی دعا ہی کر سکدے, یہی کر سکدے بھی اللہ تو پھر ہور شان بڑھا, اور بڑھا اگے ہی رہا مگر تہاڈا وچ حصہ پੈ جی. اور کڈا پؤ گا من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. تسی ایک باری میرے لیے کہہ دیو گے اللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نصاور کر رحمتہ, تہاڈے حق سے میں 10 رحمتہ لکھ دوں, تہاڈے 10 گناہ معاف کر دوں گا, 10 درجے بلند. اس تو فرمایا رسول دی میں شان بڑھاؤنا. اور یہ عربی زبان سے دیکھ لو ایک ہی لفظ ہوں معنی بدل جاندے نا. اسی یہ بولیے حیا کلا تو لفظی معنی تے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے, یہ تو صحیح معنی اللہ زندہ رکھدا ہے, وہ دے زندگی موت ہے. اتنے حیا دا معنی زندہ رکھنا اللہ دے واسطے. مگر جدوں میں کہا حیا چکا لفظ وہی ہے کہ میں نے تجھے حی کیا, میں نہیں زندہ رکھ سکتا. میں اتنے صرف معنی ہوگا کہ میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی دعا کی. اتنے کئی بے ایمان پرویزی لو جی اللہ نے آخیا میں سلاد کرنا, تھی الٹا کہہ دیں اللہ سلاد کر, اور کریے نا تو ہو کریے کی حیا جدو اللہ حی اللہ وہ مانا اللہ زندہ رکھتا ہے. جدو اسی آنے حیا نا وہ مانا ہم اللہ سے اس کی زندگی کی دعا کرتے. اس سے عربی زبان کا کام معروف اسلوب اور سٹائل ہے. اللہ سلاد کردہ وہ ہاتھ کیا رحمت ہے. فرشتے عرصی دعا منگ اللہ دے نبی دی خیر منگتے ہیں, تعریفاں کر اللہ خوش ہوتا, بہت خوش ہوتا. اور اینا خوش ہوتا کہ حدیث پاک چاہتا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماؤں دے ایک دن رسول خدا علیہ السلام چلے گئے اور ایک باغ دا کے اتنا لمبا سجدہ کیتا. ایسا ہی سمجھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا, روح مبارک قبض ہو گئی, سجدوں چڑھ ہی نہیں چکا. بعد پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں جبریل علیہ السلام بشارت لے کے آئے تھی, اس تو میں سجدہ شکر کیتا. اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا کہ اے محبوب تیری شان میرے دربار سے ہے کہ جڑا بندہ میرا تیری امت و تیرے لیے درود شریف پڑھوں گا میں اسے 10 گناہ معاف کروں گا, 10 درجے بلند کروں گا, 10 ادھری رحمت. تب میں سجدے کہ اللہ ایک بندے دی تیرے ہاں بندہ, مگر بندہ عبد دیگر عبد چیز دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. آندا میرا بندہ ہونا ہو رہا, کوئی جنانی دا بندہ, کوئی پیسوں دا بندہ, کوئی حکومت دا بندہ, کسی نہ کسی دا بندہ تو ہے ہی ہے. جس شے نوں کوئی چاہتا ہے وہی وہ رب ہے, وہ مطلوب ہے, مقصود دا بندہ. مگر رسول عبد وہ کسی دا بندہ نہیں, رب دا بندہ. وہ نظر صرف ایک اللہ جن وہ خوش کرنا چاہتا. گھر چ بیویاں بیٹھا بھی وہ رب دا ہی بندہ, اتنے بھی انہوں صرف خدا یاد ہے. اس پر ما سراپا انتظار و منتظر. اسی جڑے نرے بندے ہیں اسی اڈیکتے ہیں کدی خدا دا دیدار ہوئے, تو جڑا عبد ہو انہوں خدا اڈیکتا ہے. لیا انہوں میرا آسمانہ تے میں وہ معراج کراواں, وہ منتظر خدا خود خدا انتظار کر. تو فرمایا اللہ دے رسول دی بڑی شان اور بڑی عزت ہے. کیوں میں نہ اگر آپ دا بھی دین ہو جاتا, سن لو میں اپنا نقطہ آپ بھی ادا دا دین دسنے نماز روزے تو بالکل فیل نبی ہوں. شکر ہے کہ خاتم النبیین آیا جنہیں پاور دے ذریعے دین دسیا نہیں, انہوں چلا کے وکھا. عدالتیں ایسا بن گئی جتنے کوئی قاضی رشوت نہیں لینا, کوئی پریشر نہیں منگتا. جتنے حضور دا اس آیا کہ آپ نے کیا تسی یہ فاطمہ مخزومیہ دی سفارش کر دے جے, ابو جہل دے خاندان دی نے چوری کر لی سی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوندی میں بھی ہاتھ بڑھ لوں. اے نظارہ عدالت دا حضور نے لوگوں کو وکھایا. رسول کریم علیہ السلام نے باز نہیں کیتے کہ لوگوں غریباں دی مدد کرو, باقاعدہ محکمے بناتے جڑے زکات اکٹھی کرتے سی, زکات غریباں نوں گھر چ پہنچتا. سونے چاندی دے ڈھیر مسجد نبی چ لگتے سی, رسول اللہ گھر نوں جان تو پہلے لوٹا کے جاندی سی. اس طرح دے دین نوں جڑا نافذ کیتا نا, نافذ یہ اصل کارنامہ خدا دے رسول دا. جس تو اللہ آندا میں بلے بلے نہ آکھاں تو ہور کی آکھاں, میں شاباش نہ دیواں کینوں شاباش دیواں. او کم کیتا از کلید دین درے دنیا کشاد. اللہ اکبر. پہلا کسی جنگلاں جا کے لوگ بات کر رہے, بڑا معراج ہے انسان دا کہ انہیں شادی نہیں کیتی, اتنے اللہ اللہ کردا, اپنے آپ تنگیاں دیندا. یہ لوگ سمجھتے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں راہ جڑے. ادھر دنیا دار سی جڑے عیاشیاں پے سی, آندے یار ساڈے کول دین تے ہوندا دنیا کمال ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا کروڑاں درود و سلام از کری دے دین درے دنیا کشاد. جنا کیا آؤ دو ان مل شیاں جڑیاں دے کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں, میں کٹھیاں کر کے وکھاواں کہ وہی بندہ سب تو بڑا دنیا دار
وہی سارا تو بڑا دیندار. دنیا دے بند دروازے دین دی چابی نہ کھولے. حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو حضرت ابو ذر فرماؤں ایک دن کیا لوگو اے بھی صدقہ تو دے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ, جدوں تو اپنی بیوی کو جانا وہ بھی صدقہ. حضرت ابو ذر کا اللہ اللہ اللہ, یہ دیندار لوگوں کی بڑی شرم دی گل, بیوی کو گیا مباشرت. حضور نے فرمایا ابو ذر اگر یہ اپنی خواہش حرام طریقے نہ پوری کردا, دین دی پرواہ نہ کردا, جتھے کوئی عورت ربی کھے کھاندا گناہ ہوندا کہ نہ ہوندا؟ فرمایا ہاں ہونا سی یا رسول. جب فرمایا جدوں نے حرام چھڈیا اور اللہ دے دین دے مطابق من کے آیا کہ جو اللہ نے حلال کیتا اس رشتے میں قبول کروں. جی میں نماز پڑھی روزہ ادھر ہی حکم نے, ثواب کیوں نہ ہو. ہم چوب بتنے امیں گیتی نزاد اقبال دا درود ہی بد گیا سارا تو شاباش. فرمایا وہ جا کائنات دے پیٹ چو کوئی نہیں جمیا, اے جہان سے بڑے جمے ہیں تو جمن گے, اس کائنات دے بطن چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی نہیں پیدا ہے. اور انہوں نے نواب صدیق سے رحمۃ اللہ نفل کی کیا لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی. رب قدیر نے مالک الملک نے رسول اللہ دا ثانی نہ کوئی بنایا تھا نہ بناؤ, بس کائنات جو بنانا سی بنا سے ایسا بناتا کہ وہ ثانی سوچا بھی نہیں جاتا, دماغ بھی نہیں سوچ سکتا بھی ہن کوئی تو گاں کچھ نہیں گا جڑے مرتبے ایک مخلوق کو مل سکتے حضور تے ختم ہے. مگر کمال یہ ہے کہ غلبہ دین اے نہیں کہ مسکیناں دا دین نہیں حضور نے دیتا, غالب دین دیتا. جس تو فرمایا میں نبی المرحمہ بھی ہاں, رحمت دا نبی, اور اس رحمت دا اتقاضا نبی المرحم, میں جنگ دا نبی. جڑے نہیں بندے جتنا ٹھیک ہوندے تلواراں دے ذریعے انہوں درست کر. اور جیسے ابن الزبیرہ شاعر سی, بڑا بکواس کرنے والا سی, پکڑیا گیا جنگ بدر سے معافیاں منگ کے میریاں دھیاں اس طرح میں صرف باپ ہی کلا انہوں کا کفیل ہے, اور آپ نے رحم کیتا چھڑتا. مگر پھر بکواس تو بعد رہا, وعدہ کر کے گیا سی میں حج بھی نہیں کروں گا, ہوں نہیں میں تمہیں پتا ہے پروپگنڈا جڑا تلوار نالوں بھی زیادہ بڑا, بم مار دینا جڑا وہ کوئی گل نہیں, یہ پروپگنڈے کے ذریعے کسی کا منہ کالا کر دینا کہ دہشت گرد ہے یہو جہا جھوٹ ہی بول بول کے, چٹا جھوٹ, نہ کوئی ہتھیار اتنے نہ کہیں لبا, ایویں عراق برباد کر دیں. کیونکہ وسائل اپنے ہاتھ چا جھوٹ بولی جا, دنیا نے یقین دلائی جا, اخبار اپنے ہیں, صحافی اپنے خریدے ہوئے جھوٹ بولی جان. اس تو اللہ کے رسول آ کیا بعض آدھا ہونے والا شاعری تو نہیں آیا, پکڑیا گیا وہ پھر رویا اپنا کہ بچیاں ہے بھی ادا سی, بچیاں کوئی انہوں کا وارث نہیں. حضور نے فرمایا مومن ایک کھوٹ تو دو بڑی ڈنگ نہیں کھانا, ہوں نہیں تینوں چھڑنا, اڑا دے سر لواتا. اس تو جڑے آدھے نبی بد دعا نہیں کرتا تو نبی رحمت ہوئی راہباں والی سمجھی ہے, وہ مارا ہی کھائی جاتا ہے دین تے ٹبا, دین بدنام کر دیا, دین دے دشمن ہے. دین یہو جہا کمزور دین نہیں, نہ یہو جہا دین سکھاؤں. آندا ہے انگل بھی نہ مار کسی نے اگر وہ ظلم ناجائز نہ مار, اگر حق بن گیا نا بالحق پھر سر لاؤنا بھی بات ہے. پھر جی پانی پاؤنا سادی آتا ہے کہ پھر خون پاؤنا اور پانی پاؤنا برابر دا سواب ہے, پھر وہ گناہ کوئی نہیں, حق ہو گیا کہ ظالم جڑا ہے زمین کو فساد نہ پڑے. تو اللہ دے رسول کی زندگی چ رب نے اعلان کرتا کہ دین غالب آؤ گا اس نبی کے ذریعے, پاویں یہود نصارا زور لا لن تے پاویں مشرکین مکہ لا. جس زمانے سے کئی گل اسے کوئی سوچ بھی سکتا سی, لوگوں کیا ہے کہ دیوانے کی بڑھ پاگل ہے میں آدمی یہو جی گلاں کرتا ہے, ہون دیا ہویا کہ نہ پھر, اور کعبے کے دروازے کھلو کے آپ نے کیا نہ پھر کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی تھی, لشکراں تے فتح دیتی, کلے جا غلبہ ہو گیا. اور جنگ خندق ایک کمزور دین ہوں تو فتوحات کیوں دستا, یہ آخیا جنتی تمہیں ملو گی, حوراں ملنگیاں نہیں, ملک ملن گے. جنگ خندق جدوں کہ سورہ احزاب تسی ویکھو بلغت القلوب الحناجر, اینا سخت محاصرہ آپ خندق کھودنی پئی. تھوڑے دنوں سے 10 ہاتھ آپ نے زمین دیتی, اینی ڈونگی پٹنی پتھریلی زمین چوڑی, صحابہ کرام جت گئے بیچارے بکھے تے آئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بطنے مبارک تے مٹی پئی. حضرت بلال آدم فرماؤندے مینوں اجے تک منظر یاد ہے کہ رسول اللہ دا پیٹ مبارک ننگا مٹی نہ پڑیا, آپ بھی نال مٹی کڈن. تے لوگ جڑے آپ ذرا خیمے گیا صحابہ نے آ کے یا رسول اللہ آ گئی چٹان, ایک ایسی آ گئی ہے چٹان وہ ٹوٹتی نہیں, بڑے مارتے ہیں تھوڑے بزان وہ نہیں ٹوٹتی, بہت مشکل پڑی. اتنے ان کے میں کھدائی اللہ کے رسول علیہ السلام گئے, آپ نے فرمایا بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کے ماریا, تھوڑا چٹان جڑی سی اس نالے چنگاریاں نکلیاں, اگ نکلی تے نالے نہ ٹوٹی بہت ہے. آپ نے فرمایا اللہ, مینوں اللہ تعالیٰ نے کسرا دے محلاں دیاں چابیاں دیتیاں, ایران فتح ہو. دوسرا ماریا, فرمایا روشنی نکلی ہے, مینوں اللہ تعالیٰ نے کیسر دے مال دکھا دیتے, تسی کیسر دی حکومت دی فتح کرو. یمن دا بھی دسے منافق بے ایمان جھوٹے
جڑے آتے نبیاں نوں مار ہی کھانی چاہیے، اس دین نوں بہت اچھا سمجھتے مسلمان، پھر مار کھاندے رہنا، وہ اسلام یہ ہے پورا من دین ہے، وہ پورا من کہتا چھتر کھان ہے، پورا من تے بھی تسی آپ بھی تگڑے بن کے رہو تے دوجے بھی کسی نوں ظلم نہ کرو، یہ تو ہویا نا امن، یہ مار کھائی جانی تہاڈے تے ظلم ہوندا رہے تے امن ہے، کوئی امن نہیں، یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے اعلان کیتا کہ منافق کہن گے ویکھو ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، یار بندہ فراڈ بھی کرے تو کوئی چجدہ کرے، ٹٹی کرن باہر نہیں نکل سکتے، خندق کھود کے اندر بڑے بیٹھے ہیں، یہ ایران دستا کہ فتح ہوگا اور روم فتح ہوگا اور یمن فتح، مگر ہویا کہ نہیں پھر، اور دنیا نے اکھاں نال ویکھیا کہ نہیں پھر۔ جمعے دی نماز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قصر ابیض پڑھی، وائٹ ہاؤس جڑا سی وہ زمانے دا کسرا ایران دا، وہ مدائن فتح ہویا، اور دروازے کھول کے اذان اتھے کھوائی اور جمعے دی نماز آپ نے اتھے پڑھی، روم بھی فتح ہویا تو یمن بھی فتح ہویا، اللہ دا رسول غلبے دی بشارت دیتا رہا، اور ایک کوئی بات نہیں بھی ہن ویکھیا چار بندے رل گئے، جدو پہلا ہی مکے دے سردار آئے ابو طالب کہ اپنے بھتیجے نوں سمجھا ساڈا بگاڑ بددا جاندا، اسی نہیں چاہتے تو ساڈا بزرگ ہے تیرے نال یار میں خام خاصی ٹکر لئی اینوں سمجھا دے بھی یہ جو پوجنا چاہتا پوجدا پھرے ساڈے بزرگاں نوں برا نہ کہ یہ نہ آکھو پاگل سی تے جھوٹے سی تے بت غلط ہے، یہ رواداری چاہ مل کے رہیے، یہ رب نوں بشک پوجدا رہے، سانوں انہاں نوں پوجن دے رل کے۔ ابو طالب نے بلایا بیٹا اے تیری قوم دے سردار آئے آ انہاں دا مطالبہ، رسول اللہ علیہ السلام نے کی فرمایا اسے ارید کلمۃ تملکون بہا العرب وتدین لکم بہا العجم، کہ میں صرف ایک گل تہاڈے کو منگنا، لمے مطالبے نہیں، اس ایک گل نوں من لو تسی عرب دے بھی بادشاہ ہو جاؤ گے تے عجم بھی تانوں خراج دو تہاڈے، اسے بھی گل کی کہی مکہ کہ حکومت ہو جائے گی عرب تے بھی تہاڈی اور عجم دے ملک بھی تہاڈے غلام ہون، کیا کیڑا کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ، کہہ من جاؤ کہ کوئی حاکم نہیں زمین تے سوائے اللہ دے، میں بھی حاکم نہیں نہ کوئی اور حاکم ہے، سب عبد ہیں بندے، حکم انہیں عرش تو نازل کیتا انہوں نافذ کرو، چلاؤ، امیر تے بھی وہ چلے غریب تے بھی چلے، وہ نظر سب برابر ہون، قانون دی نگاہ کوئی اچا نہیں ہونا، ایک ہی گل منو نا کہ بندے اپنی خدائی چھڑ جاؤ، نہ پیر لوگوں کو مریداں کو لتاں کٹواوے، نہ مولوی اپنے فتوے چلائے، نہ حکمران لوگوں دے سر چکواؤ، سارے بندے بن جاؤ، حاکم ایک رہ جائے لا حاکم الا اللہ، من جاؤ، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو اے ہو جے ابو طالب شرارت نہیں چھڑدا، ساڈی یہ صلاح نہیں چلے گا، مگر ہویا وہی نہ پھر عرب دی زمین تے حضور خود کر گئے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے لشکر چل جدن گئے، اور کیوں غالب آ گئے، آج تک کفر دی دنیا نہیں سمجھ سکی، کوئی دانا اور عقل مند نہیں سمجھ سکیا، پھر مسلمانوں کو اسلحہ کوئی نہ، پھٹے لباس، خوراک چنگی نہ، وہ منظم فوجاں روم اور ایران دیا ٹرینڈ پریڈاں ہون دیاں، اسلحے انہوں کو ہار گئے، تعداد ہی جائے کیڑی گل تو ہار، ایک تے رومیاں دی سن لو جیسے اجنا دین دا مارکا سی، انہوں نے آخیا کیسر نہ یار انہوں دی طاقت دا راز معلوم کرو، اے گواہ بیٹھے جس تو دنیا دا اسی کیا کیے تے ساڈا کر دی پٹھا تے ساڈا اپنا بہ گیا، اسی وہ نہیں رہے جس نال اللہ اور دے فرشتے ساڈی مال لیا ہون، ورنہ ہن بھی وہ زندہ خدا فرشتے دے ادا ہی لڑ پیا، مسلمان نہیں رہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آتے ہیں، اور پہلا درویش بنے، رگڑے کھادے ولی بنے، پھر دنیا نوں صاف کرن ٹرے بیاہ جنگ کری ہون، پہلا آپ نیک، یہ نہیں شراباں پیندے جانی اٹھ کے کشمیر لے لو لال قلعہ لے لو، کی حق ہے تمہیں لال قلعے لین، جدو اپنے پاکستان تسی اسلام نہیں چلاؤندے، باقی دنیا نوں وڈن دا کی حق، اللہ جہاد دی اجازت صرف صالحین نوں دیندا، جڑے آپ نیک بن چکے، چلو باقی دنیا دا بھی علاج کرو، آپ گھر شراب دیاں ڈھیر لگے لوگوں دے پندے پھردے جے، کوئی اسلام نہیں، یہ فساد، اللہ دا دین چاہتا کہ اصلاح ہوئے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نوں کیسر نے آگا پتہ کرو، کیمپ چاہے جاسوس رہ کے گیا، کی انہوں نے جا کے رپورٹ دی، نچوڑ مسلمانوں دی طاقت دا، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، انہوں نے کہا کیسر اصلے نوں کی کرنا تے فوجاں نوں کی کرنا، اسی ویکھیا بھی جدو رات آؤندی نہ کوئی اتنے کنجریاں نچدیاں، نہ شراب چلدی ہے، نہ اتنے گانے ہوندے، مسلے پہ جاندے روز پہ جا کے ویکھیے اپنی خانقاہ گرجیاں بھی تو وہ جہ پادری نہیں ویکھے، اللہ دے اگے رون والے تے ڈرن والے جس طرح جو راہب، اس وی معلوم دا کہ دنیا دار لوگ نہیں، درویش لوگ، رہبان باللیل راتاں نوں راہب، دنیا بھلی ہوندی ہے، فرسان بالنہار، تے سویرے جدو گھوڑیاں تے بیندے وہ شاہ سوار ہوندے، اس پھر انہوں دے بازوؤں تے اینی طاقت ہوندی ہے، تے پھر تسبیحاں نے انہوں نے ہاتھ ماڑے نہیں کیتے ہوندے، طاقت آ گئی ہوندی تسبیح اور ذکر دے دی،
اللہ نو یاد کر کے انہوں نے بالکل بجلی پر دن دے وقت فرسان شاہ سوار راتاں نو رواں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ امیر لشکر سی. ایران جیسی سپر پاور ہے ادو میاں جی ایران نو بھی فتح کر سکتا. اور یہ ایران ہے بے ایمان جہے بادشاہ نو پرویز نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. پرویز خط گیا جا کے حضور دے کاسے نے دتا کہ اللہ دے رسول دا خط ہے. حرامی نے آخیا ہے کی لکھا نہیں. پڑھنے والے نے آخیا کہ انہیں لکھا اللہ دے رسول محمد کی طرفوں کسرا ایران دے نام خط ہے. انہیں آخیا ہے عرب دا ایک بدو جرت کرتا کہ اپنا نام پہلا لکھا اور شاہ ایران دا بعد پھاڑ کے چیرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے خط سر اور رانجھ آخن لگا بالکل میں دا ٹکا بوٹی کر دوں. اپنے گورنر بازان لکھا اتنے یمن کہ سپاہی بھیج رہے ہتھ کڑیاں لا کے پیروں زنجیراں لا کے ایران پیش کر تاکہ انہوں مزہ آئے کہ شاہ ایران خط لکھنا دوں. ایڈے مغرور اور متکبر بے ایمان. مگر نتیجہ کی ہوا اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو آ کے دسیا کہ تہاڈا خط پاڑ دیتا فرمایا میرا خط نہیں پاڑیا اپنے ملک دے ٹکڑے کر. کم بخت تباہ ہو گیا نہیں رہ سکتا. کلمہ نہیں سی پڑھنا ادب کردا جی مقوقس شاہ ایران نے مصر نے کیتا کیسر نے کیتا. عیسائیاں دے ڈر تو مسلمان نہ مگر ادب بڑا حضور دے خادمہ دا کیتا. خط ادب نہ رکھے تحفے تحائف دے کے پہ فرمایا اس ظالم نے اپنا ملک تباہ کر اور بری طرح قتل ہویا. پھر وہ پتر نے اٹھ کے انہوں قتل کیتا اور حکومت سنبھال لی. تے رسول اللہ انہوں نے لکھ دیتا نہیں اپنے گورنر کوئی نہ انہوں نے کچھ بھی آکھے نہ گرفتار کرنے کی لوڑ ہے. میرا باپ جڑا انہوں نے میں ظالم لوگ سمجھتے کہ رسول جڑا ہوں تنا ہی ہوں وہ ایویں کھڑا ہو جاتا جا جی چاہے انہوں کرتے رہو. ٹھیک ہے اللہ امتحان کی خاطر کچھ موقع دینا کہ لوگ وہ صبر بھی ازما لیں مگر پھر طاقت آتی ہے پھر غلبہ آتا خدا کی طرفوں جدوں پھر سارے وہ تھلے ہوں. اور بازان نے گورنر یمن نے نا سپاہی دو بھیجتے اڑی اڑیاں مچھاں داڑیاں منیاں جی میں شوق نہیں مسلمان منا کریے کہ ہر کم تے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود ہنود تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کافر بھی شرمسار ہوں بھی یار کالے مسلمان ہاں گلاں اسی کرنے رسولہ دی مدد والا کم بھی کری. بازان نے جسے سپاہی بھیجے مدینہ حضور کی خدمت آئے آپ ملاقات کا انکار کیا فرمایا کین حکم تو دیتا کہ اتنا ایڈیاں مچھاں رکھو داڑیاں مناؤ کہنے کے سارے رب نے حکم دیتا کسرا دا کیا. آپ نے پڑھا میرے رب دا حکم یہی ہے کہ مچھاں جڑیاں کٹاؤ داڑیاں رکھو. کی یہ تو کو حکم کہنے کے گرفتار کر کے کھڑنا تو خط لکھا شاہ نے تو غضب تھے. آپ نے فرمایا مینوں کی گرفتار کرنا جاؤ جا کے پتہ لو قتل ہو گیا. اور یہ اطلاع یمن بھی نہیں سی اجے آئی گورنر تک نہیں پتا کہ کس قتل ہو چکا. آپ نے مینوں کی پھٹتے پھر ماریا گیا. انہیں آخیا اگے جو کیتا ہی وہ اتنا نتیجہ ہے کہ وہ ناراض ہے کہ ہوں ویخ لا اشر کی ہونا. پر میں میرے اشر میں تھی کہ روندے جا کے پتا کر. وہ یمن گیا اور جا کے گورنر نے دسیا بازان کہ انہیں جا کر کے انہیں آخیا یار پھر صبر کرو اطلاع نہیں اجے کوئی آئی اگر وہ اس گل سچا پھر وہ مقابلہ نہیں کر پھر ہٹ جاؤ پھر خدا نہ ٹکر کانوں لینی ہے اور رب دا نبی. باقی پھر آ گیا شیروے کی طرفوں پیغام کہ میں اپنے باپ نو قتل کرتا حکومت میں سنبھال لی ہے اور اس آدمی نو کہنے دی کوئی ضرورت. اے بازان گورنر نے یمن اسے تے کلمہ پڑھ گیا اور حضور نے انہوں اتنے باہر رکھا کہ جا تینوں اتنا گورنر. اس تو اللہ فرماؤں نبی اللہ نے بھیجا ہے اس تو کہ جڑا پروگرام لے کے نافذ کرنا ہے. کتاباں نہیں لکھنا تے نہ بات کرنے وہ چلا کے وکھاؤنا ہے. ادا ہی کما لوگوں ہے ادا ہی برتنا ہے ادا ہی ویاہ شادیاں ہونیاں ادا ہی عدالتیں ہونیاں ادا ہی جنگ اور صلح ہونی. حتیٰ کہ میں نا اللہ کے رسول دے اس معجزے کا ہی لوگ نہیں حق ادا کر سکتے کہ رسول اللہ نے جنگ بھی لڑی ہے شریفانہ جنگ لڑی. پر میں اعلان جنگ تو بغیر نہیں ایویں نہیں جا پینا جنگ لڑو اگلے نے دس کے اور دسن کا بھی یہ موقع اللہ فقہا کرام پہ اللہ رحمت فرمایا جے دشمنوں نے اپنے قلعے ٹاتے ہیں یا تیاری جنگ دی چھڑ دیتی ہے بھی مسلمان یار سارے نال صلح کہ ہوں تہاڈا ارادہ بھی یہ نہیں ٹھیک لوگ انہوں نے جنگ لڑنی ہے انہوں نے اطلاع دیو کہ اینی مہلت دیو اینی مہلت کہ اپنے قلعے دوبارہ بنا لین اپنے ہتھیار جڑے وہ ٹھیک کر لین تاکہ مسلمانوں سے گرا نہ ہوئے سانے دھوکھے نہ مارے. اسلام یہ جنگ دستا ایڈی شرافت دی جنگ کتنے نہیں دسی گا. میں نہ عورت مارنی ہے نہ بچہ مارنا نہ خانقاہ بیٹھے درویشاں مارنا نہ بڈھے مارنے جڑا سامنے کوئی جوان آیا اور وہ لاش نے بگاڑنا نہیں. اے جے رسول اللہ کا جب باپ پڑھی جب جویں وضو نماز ہے اس تو زیادہ آپ نے جنگ دے مہذب قانون سکھائے. جنگ بھی انسانوں کی طرح دی ہونا چاہیے مگر دین غلبہ چاہتا ہے. اے غلبہ دین اور رب دے بندے من لو اور یہ غلبہ دین ہے جس پر اللہ نے حضور تے صلوات پہ دی کہ شاباش
اگے واض ہی ہوندے رہ تو سچ مچ دین چلا کے وکھاتا لوگوں نے پھل چک لیا کہ واقعی یارے تے عمل کرن دا نتیجہ اللہ دے فرشتے شاباش دے اور اہل ایمان تسی بھی حضور نو شاباش دیو ساڈا شاباش دینا یہ بس اللہ نو کہہ دیا اللہم صلی علی محمد اسی کچھ نہیں دے سکتے ہاں اور حضرت امیر علی رضی اللہ ایک درود ہے کی کراں وقت ہی لنگ جاندا یہ کتنا لمبا درود ہے 3 صفحے دا کہ انہوں لوگ یاد کرن تے پڑھن تے پتہ لگے بھی درود کیویں پی اللہ دے رسول دی شان کیویں بیان کری دی ہے میرا گلوں نہیں لائی دا کہ محمد تے درود بھیج دے تو حضور نے آپ سکھاؤنا سی ہمیں آپ اپنی تعریفاں تھوڑی کرنی ہیں مگر صحابہ کرام نے جڑے پڑھے وہ کمال کر لی اے پھولے عقیدت دے جویں ہار پرو کے آپ دے گل پاؤندے کما ہم میرا فضل اے اللہ جڑا تو پہاڑ اپنے نبی تے پایا وہ دی ذمہ داری ٹھہرائی بیا کم کر کے جانا ہی فضل وہ پورے زور نہ پھر اٹھ کھڑا ہویا ہاں قائم بامرک تیرے حکم نو لے کے انہیں اعلان کرتا کہ میں کلا ہے مگر میں کھڑا ہوں ساری دنیا ان مینوں چکا لے میں نہیں چک سکتا میں اللہ دا دین غالب کر کے چھڈوں گا فاضات طریق الخابت دنیا تو گیا ہے پھر اللہ دے رسول امیر المومنین فرماؤندے جڑے رات دے انہیریاں ٹھوکراں کھاندے پیندے راہ نہیں سی دسدا اللہ دا رسول انہیں چانن کر کے گیا ہر آدمی جڑا ہاں اور ہر آدمی قبس القابس اور قبس القابس جنہوں چنگاریاں چاہیے رات دے وقت ہوں نا نیرے چسی آنے کی تو لب ہے چنگاری یار کوئی اتنے اگ جلا لیے پر میں قبس القابس جڑے ہدایت دے تعارف سے چنگاریاں لبے پھر دی سلمان فارسی جس طرح ملک کتنے نہیں سی لبی اللہ دا رسول چنگاریاں روشن کر گئی ایسا وقت پورا کر کے گیا کہ وہ تو ہوں کی بیان کرا پورا ہوں میں تھوڑے سامنے صرف حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ٹھیک ہے اسی جی سنت تے بحث نہیں کرنی کہ جی کی سنت یعنی مگر حدیث بہت اچھی ہے جڑا نا درود بہت اچھا بہت پیارا درود ہے موقع کی ہے الفت الربانی ہے 254 صفحہ اور جلد دی جڑی 21 رسول کریم علیہ السلام دی ناش مبارک پئی ہے غسل دیتا کفن دیتا پیر اللہ دے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کٹھے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو جاندے لوگ آؤندے ٹولیاں دی ٹولیاں حجرے جگہ تھوڑی سی آ رہا لوگ تے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے چند سطراں پڑھ دیا یہ بالکل آدمی نو چاہیے ہوں بھی پڑھتا رہے انہوں لکھ لوے اور یہ دہراؤندا رہے یہ اللہ دے نبی دی خدمت معمولی جا ہدیہ ساری طرفوں کہ اللہ دے رسول تیرا معاوضہ سی کی دیجیے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا تے سلام کیا جڑا تحیات پڑھنے کہ اے اللہ دے رسول تیرے تے سلام ہوے خدا دا تے رحمتاں ہون تے برکتاں ہون پھر کیا اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیہ ونصح لامتی وجاہد فی سبیل اللہ اے اللہ اے رسول علیہ السلام ساڈے کول اس ویلے فوت ہوئے پے مگر اسی تیرے سامنے گواہی دینے ہیں اسی پورا مجمع دعائی دینے ہیں کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ تو اتنے اتارا اسی پہنچا اسی مننے ہیں کہ کسر نہیں اللہ دا پیغمبر چھڑ کے گیا جو اتارا اسی تو تے پہنچا ونصح لامتی تے امت دی خیر خائی دی کسر نہیں چھڈی جس شاید ساڈا پرا سی وہ بھی دس گیا جڑے نقصان سی وہ بھی دس گیا ساڈی خیر خائی جنے کوئی کوتاہی نہیں کیتی وجاہد فی سبیل اللہ اور میرا مسئلہ نہ واز نہیں کیتا تیرے رستے جہاد کیتا رشتہ داراں نہ لڑنا پیا لڑیا سر زخمی کراؤنے پے کیتے دند مبارک شہید کر ہیں حتی ذلہ دینہ مڑ کے اسی یہ نظارہ زندگی چ ویکھ لیا جڑا وعدہ انہیں کیتا سی اللہ نے باقی اپنا دین غالب کرتا باقی دین جڑے سی انہوں نے کچل دیتا و تمت کرے متو اور رسول دا کلمہ بلند ہو گیا دنیا کے نعرے بج گئے وَؤْمِنَ بِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور پورا جزیرہ عرب جڑا تے اللہ وحدہ لا شریک کے دنیا ایمان لائی بت پرستی اور شرک دا اتھا نشان مٹ گیا فجلنا الہنا ممن یتبع القول الذی انزل ما اے دعا ہونا جس تو میں نہ رٹ لو اینوں فرمایا اللہ ہن تو ایسا کر دے تو ساڈا خدا کہ اسی ہن انہاں لوگاں چ ہوئیے جڑے تیرے رسول دی گل جڑی تیری طرفوں لے کے آیا سو دی پیروی کری اسی ہن بعد بے دین نہ ہو جائیے رسول اپنا کام کر گیا اسی یہ میت تے کھڑے آنے بے کسر نہیں چھڑ کے گیا ہوں اے الہ تو سانو انہاں لوگاں چوں بنا دیں جڑے اس قول دی پابندی کرن اس گل تے پکے رہن جڑا تو اپنے رب تے اتاریا وجمع بیننا و بینہ حتی تعرفہ بنا و تعرفنا بھی تے سانو اتنے چلاؤندیاں پھر سادہ ساتھ جنت اکٹھیاں کر دیں اتھے تیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اتھے اسی یہ قدماں بیٹھے ہوئیے سانو اتھے بھی یہ اکٹھیا کریں حتی تعرفہ بنا جدوں اتھے جائیے تو پھر پہچان کرا دیں کہ اے رسول اللہ تیرے ساتھی آ گئی و تعرفنہ بنا تعرفنا بھی ساڈا تعارف انہوں کرائیں تے نال رسول اللہ نے بھی سانوں زیارت کرا دیں کہ جس نبی دی یاد تسی روندے رہ کراندے رہ
انجم ایک شاعر ہویا، میں وہ شعر پڑھ کے نہیں کتنی بار رونا آندا، سوچو تو ذرا انجم وہ کیسا سما ہوگا۔ اے رسول اللہ دی وفات نو ویکھو، میرے توالی جے ہن کہانی ہے نا بھی حضور فوت ہو گئے، مدینے چ اندھیر ہو گئے، جڑے دیوانے سی آپ پہ بے ہوش ہو کے ڈگ گئے۔ سوچو تو ذرا انجم وہ کیسا سما ہوگا، سرکار کی نگری میں جب رات ڈری ہو۔ شام آئی اور لوگوں نے ویکھیا کہ مسلے تے یارہ دے اللہ دا نبی نہیں رہا، حضور نہیں عمر رہا۔ سرکار کی نگری میں جب شام ڈلی ہوگی تو حضرت عمر تجھے کہہ رہا ہے اللہ نبی اپنا کام کر گیا، ہن سانوں قائم رکھیں کہ اسی تیرے دین پہ قائم رکھیے تے رہیے، تاکہ اتنے پھر ساڈا آپس تعارف ہو جاوے، پہچان کرا دیں آ گئے تیرے یار، تے سانوں بھی رسول اللہ زیرہ فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا، کیونکہ اسی ماننے ہاں کہ اللہ دا رسول مومناں دے حق بڑا ہی رؤوف اور رحیم، مانے ان دونوں دے سی مہربان کر دیں، مگر رافت تے رحمت بڑا فرق۔ رافت کی ہے عزیز علیہ مارت کہ نقصان دہ شیاں جڑیاں انہاں نہیں پسند کرتا، دور کرتا، جس شاید بھی سانوں خطرہ سی تباہی سی دنیا انہوں نے ساتھ تو پڑے کیتیاں، حضور نے کہنا تو بچ جاؤ، اے رافت قوم دی دفع ضرر اور جلب نفع، اچھے فائدے جنہیں سے سانوں دعائے دنیا تیا اے رحیم، رحمت جڑی وہ کچھ دعاؤں دی ہے، رافت کچھ نقصان دے چیزاں فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا۔ کی تیرے نبی دی شان بیان کریے، مومناں دے حق تے رؤوف بھی سی رحیم، ہر تکلیف دے شاید تو سانوں بچاؤندا رہا اور ہر رحمت علی شاید دسدا رہا، لا نبتغی بالایمان بدیلا، اے کڈا اعلان کیتا تے نبھایا بعد چ کہ اللہ جڑا رسول دے ذریعے ایمان سانوں مل گیا، اسی قطنے دے بس ہور کچھ نہیں چاہتے، سانوں زمین اسمان دے خزانے نہیں چاہیے، ایمان نہ ساڈے کو نکل جائے، اے ایمان جڑا دے بدلے چ اسی کوئی ہور شے نہیں جنوں ترجیح دئیے، ولا نشتری بہ ثمنا نبدا، اور اس ایمان دے مقابلے اسی کسے شے نوں ترجیح نہیں دیندے، نہ سانوں ملک چاہیے نہ خزانے چاہیے، ایمان اور دین نہیں تیرے نبی دا چھٹنا چاہیے۔ فیقول الناس آمین آمین، یہ دونوں کہی جاندے تے لوگ آمین آمین کہی جاندے اور نکل جاندے، ہور ٹولا دساں دا آ جاندا۔ اے صلاۃ جڑی دعا نے پڑھی کڈی وڈی گل ہے کہ رسول نوں نظرانہ عقیدت پیش کیتا کہ نہ تیرے کارنامے دی کوئی حد آ تے نال اے وی اب سانوں فکر ہے اب کتے تیرا ساڈا وچھوڑا نہ ہو، دن قیامت دے سانوں اللہ تیرے قدماں اکٹھیاں کر دے، تیری زیارت پھر نصیب ہوے تے انشاءاللہ جڑے اس رستے تے قائم رہن گے، مگر غلبہ دین نوں ذہنوں نہ کرو۔ اے پرچار جڑا مشرق مغرب شروع نہ کہ اسلام دا کوئی ایڈیشن کڈو جڑا کمزور جہا ہوئے بے بسا ہوئے ماڑے بن کے رہن، واز تبلیغ کر لینے کانوں دنیا نوں مار دے، دنیا نوں مار دے نہیں، سب تو وڈا خون ریزی دا دشمن کون ہے؟ مگر جڑے لوگ خون ریزی تو باز نہ ہون، سپ ہون بچھو ہون، نہ ڈنگنوں خلقے خدا نوں باز ہون، انہاں دا سر کچلنا کہ نہیں؟ نکوئی بات کردن چنانس کہ بد کردن بجائے نیک مرنا۔ اے سادی دے شعر تے میں ختم کرنا، فرمایا پیڑیاں تے بدماشاں نال نیک سلوک کرنا ایڈا ہی برائی جنہ نیکاں نال برا سلوک کرنا، کڈی گر دی گل ہے، راہباں نوں نہیں سمجھ آؤندی، جڑے جعلی دین لئی پھردے وہ آندے نہیں برے نال بھی نیکی کرو، برے نال نیکی کرنا گناہ ہے، فرمایا نیکاں نال برائی کرنی گناہ تے بداں نال نیکی کرنی گناہ، وہ بگڑ جان گے، بدماش ہو جائیں، کوئی آکھو عفو درگزر، عفو اللہ نے آکھیا فمن عفا واصلح، اے شرط ہے کہ جے تسی کسی نوں ویندے جس کو غلطی ہوگی معافی منگدا گاہ نے ٹھیک ہو جانا، انہوں چانس دیو اصلاح ٹھیک ہو، جنوں حرامزادے نوں ویندے جے نے بخیر بنائی روز کردا رہا معافی قطن معاف نہ کرو، سپ ہے وہی سری کچل دیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اے اللہ دا بندہ پچھلے جمعے بھی آیا مگر وہ دی سمجھو سستی وہ کہہ نہیں سکیا، اس تو میں اعلان نہ کر سکیا، محنت مزدوری کر کے بیچارہ روزی کماؤں سی، صحیح العقیدہ مسلمان آدمی ہے، مگر وہ سٹ لگ گئی جب بازو ہو گیا بیکار، اتنے میرے کول ہی بیٹھا ہے مسجد کی، تو ایک ساتھی نے انہوں رکا لے کے تب تو اس مسجد چلا جا، اتنے مولوی صاحب یہ لوگوں نے روندے رہندے، دنیا مدد کر دینی ہے، تو یہ مسکین دی بھی مدد کر دیو،
اللہ اجر دے اس معذور نو کوئی سہارا دے دیو بازو دا انشاءاللہ ٹھیک ہوندا دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنا جڑا بیمار دا کام وہ کرے تو روزی کما کے کھاوے باعزت روزی اللہ انہوں نصیب کرے مگر اکٹھا کر دے اللہ تعالیٰ توفیق دے تے سستی نہ کرو دے دیا کرو اللہ دے رستے جو دینا ہے کوئی خسارے دا سودا نہیں انشاءاللہ اللہ خوش ہوندا او دے رسول علیہ السلام خوش ہوندے اللہ دے نبی دے کسے امتی دا دل خوش کرنا حضور دا دل خوش کرنا اور حضور پاک نو خوش کرنا اللہ نو کرنا کر دیا کرو مل تھوڑی بہت جڑی ہے نہ ویکھیا کرو جڑا زیادہ کر سکتا وہ زیادہ کرے تھوڑا کرے کتابوں کا اعلان کر دیں مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرف انسان اور شیطان الفوز الکبیر اے دو کتاباں لکھی انسان اور شیطان بھی تمہیں پتہ قرآن سارا پڑھیا شیطان کا بھی پتہ کرنا چاہیے نا دشمن کتنے کتنے گھات لاؤں تو کتوں اللہ بچن کے طریقے دستا ہے اچھی کتاب ہے ترجمہ ہوگی تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر ایک بچہ وہ تایا جی سی میرے بھی دوست سی مہر محمد اکرم صاحب شاہ فیصل اسکول والے بروز سوموار کو قضائے الہی سے وفات پا گئے ان کے لیے بعد نماز جنازہ خصوصی دعا اللہ مغفرت فرمائے جنت الفردوس انشاءاللہ بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کرا دیں خصوصاً داؤد صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے جو کئی دنوں سے بیمار اللہ تعالیٰ تندرستی و صحت عطا فرمائے آمین انشاءاللہ کی سی یہ تو کچھ ہو رہی پڑے رہنا کی میرے کزن نے دبئی میں نیا کام شروع کیا اس نے کاروبار اس کی دعا بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی کڑی حدیث شریف ہے برائے مہربانی رضی اللہ حدیث کے مطابق بتا دیں کہ یہ صحیح ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھانپ دیتی ہے سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں اور اسی طرح کی دوسری متعدد حدیث ہیں جس میں ذکر کی مجلسوں کی تعریف اور ترغیب دی گئی ہے برائے مہربانی ممبر پر ہی جو آپ ذکر مشکور فرمائیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے چلو اچھا کیا میرے بھائی نے وہ ذہن بھی آیا ہونا بھی میں شاید ذکر دے مخالف ہیں خطبے تو نے اثر لیا ہے بہت ماڑی گل ہے ذکر تے جڑا بالکل جان ہے ذکر نہیں تو جہاد بھی کوئی نہیں مجاہد بھی وہی ہے جنہوں جنگ بھی اللہ یاد رہے ورنہ وہ بے دین ہوگا فاسد ہو ذکر اللہ جڑا ہے بہت بڑی گل ہے مگر صرف یہ ہے میرے بھائی کہ ذکر دا مفہوم جڑا لے لیا نا مجلساں لاؤ تو پڑھو جتنا اس گل تو یہ غلط ہے ذکر جڑا اس حدیث ہے نا جڑا کٹھے ہو تو اللہ دے فرشتے کہہ رہے اور رسول کریم علیہ السلام آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اسی بیٹھے سی رسول کریم علیہ السلام آئے آپ نے پوچھا کی بیٹھے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں ذکر کی دسیا کھول کے دسیا کہ اسی دس آپس گلاں کرتے ہیں کافر ہون تو پہلے اسی کہڑیاں برائیاں کرتے سی تو اسلام لیا سارے کہڑیاں خوبی یہ تذکرہ سی اے ذکر چل رہا سی جڑا حضور نے فرمایا جڑا یہاں تذکریاں رہندا تے آ چیزاں یاد کردا بھی بے دین ہوندیاں میں کہڑیاں بدماشیاں غرق سی اسلام دی برکت وہ تے اللہ دے فرشتے انہاں تے رحمتاں پئی اے او ذکر جڑا کرنا چاہیے اے قلعے کٹنے نرے جڑے تے ہو حق کری جاؤ تے کافر اتنے چڑھتے جان قرآن حدیث الماریاں چ بند رہے تے کفر دے قانون چلتے رہن یہ ذکر جڑا ہے بالکل اس دن وبال بننا ہے منہ تے لعنت پینی ہے کہ نہ اللہ رسول دا رہندے سی تے دین دی مٹی پلیت ہوندی تے اندر بڑے رہتے سی یہ ذکر کوئی نہیں اور اس بارے ایک حدیث روایت جڑی وہ لکھ لینی چاہیے بلکہ فوٹو سٹیٹ کرا لو جڑی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اصل ذکر ہو جنہوں بھول جاندے لوگ ذکر ہو رہا زبان نہ تصویر تیل جڑا نا جالی کڈ کے نا دے جاندے اے بچہ میرے سامنے بیٹھا کہ حاجی ہے بہت بڑے بیٹھے پانی پیاؤ جی پانی پیاؤ تیل جڑا وہ ملاوٹ کری جاندے تصویر دو ادھر بھی گھوم رہی جی یہ لانتی ذکر یہو جہاں ذکر نہیں ذکر وہ جڑا امام صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا سب تو بڑا فرض جڑا اللہ نے اپنے بندیاں دے ذمہ لگایا اور جہاں کوئی ٹائم ہی نہیں 24 گھنٹے اللہ کا ذکر تے نال فرمایا ذکر تو مراد میری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں اگر یہ بھی ذکر ہے گا یہ بھی ذکر دی قسم ہے واقعی یہ بھی موقع سے پڑھ مگر میں ذکر دی گل نہیں کی فرمایا ذکر کہڑا فرمایا ذکر ہے کہ حلال اور حرام دے موقع تے اللہ دا خیال رکھنا پیاشا منع ٹیر لگ گیا دولت دے اگے فرمایا نہیں اللہ نے حرام کی یہ اللہ تینوں یاد ہے اے حلال ہے یہ حکم ہے فوراً اٹھ کے کر نماز پڑھ زکات دے فرمایا حلال و حرام دے وقت امر نہیں دے وقت اللہ یاد ہی نہ زبانوں پہ کچھ بھی نہ کہے تو اللہ نو یاد رکھنا تے جے کمائی جانا دانے نال ہی جڑاں وڈی جانا لوکاں دیاں یہ ذکر کردا ہے تے تیرا منہ کالا ہو رہا اور یہو جہا ذکر کرنا ہے امام غزالی فرماؤندے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے وحی کیتی کہ بنی اسرائیل نو کہہ دے میرا نام نہ لیا کر انہاں آکھیا اللہ
تیرا ذکر دے فرما نہیں جدو یاد کر دے میں بھی یاد کرنا مینوں اس طرح یاد کر دے میں لعنت نہ یاد کرنا تو بہتر ہے نہ یاد کرے یہو جہے حرامزادے جڑے میرا نام نہ لان کی کھٹن گے جدو آدھے اللہ اکبر میں نال ہی نہ تواڈے لعنت ہو اللہ دا قانون تے تسی بند کیتا الماریاں تے تسی مینوں آندے بڑا کتنے بڑے تواڈے چودھری سردار آ جنہاں دے حکم چلن دا اس تو ذکر جڑا نا یہ میرے ویر اس تو وڈی گل ہی کوئی نہیں دین سارے دا نچوڑ ہے مگر یہ جتھے تو بیٹھا دکان تے اتنے بھی تینوں اللہ یاد رہے منہ ہلا نہ ہلا چج نہ تول وٹے ٹھیک رکھ بھا صحیح دس ملاوٹ نہ کر پھر اللہ یاد ہے تینوں تو جی تہجد پڑھی جانی تے ذکر اینیاں تسبیحاں کر کے آئیں درود شریف دیاں اور جیسے نبی دا نام لین دیاں کی کریے علامہ اقبال دے شعر چلو ریکارڈ ہو جانا یہ بھی گمنا ہو جان کتے کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آمی گردن اے درود پڑھنا رہے ڈوب مر گیا ہونا آندہ جدوں میں کدی رسول اللہ دے درود بھیجنا شرم نہ میرا سارا جسم پانی پانی ہو جائے شرمندہ ہو جانا کیوں عشق می گوید کیا محکوم غیر سینہ از عشق بساں مانندہ جائے اندروں آواز آندی اللہ دے رسول دی محبت دی کہ جھوٹیا بے ایمانہ تعریفاں اللہ دے نبی دیاں کرنا تے خیراں دی منگنا تے محکوم غیر حکم دوجیاں دے چل رہا داڑھی تے اس طرح دوجیاں دے حکم نہ چل رہا دوجیاں دے طریقے نہ تو گانے سننا دوجیاں دے طریقے نہ سود کھانا عورتاں تیریاں بے پردہ محکوم غیر سینہ از عشق بتاں مانندے دیر تیرا سینہ چیر کے ویکھا جائے کنے بہتے جنہاں دی محبت تیرے سینے وچ بڑی ہے یاراں نوں راضی کرنا چودھری نوں کرنا جس رسول دا نام لینا وہ ناراض ہوندا رہا تینوں کدی خیال بھی نہیں آیا کہ سارے فرماؤندے پھر اخیر کر دتی تا نہ داری از محمد رنجو بو با درود خود میں اعلیٰ نام اے دیکھ کے دے دیو سارے ونڈ دیو کہ میلاد کرنے جا پڑھو فرمایا اگر تیرے جن اللہ دے نبی دا رنگ اور نقشہ نہیں نظر آਉਂਦਾ تے اپنے درود شریف نہ رسول اللہ دے نام گندیاں نہ توبہ تو نہ گندیاں کرنا تو گندی نہ ہی حضور دا نام سٹنا بدماشا سارے کام غلط تے رسول دا نام لینا درود پڑھنا پئی انہاں دا حق بندا جڑے آپ دے کارنامے دی داد دین کے واقعی جو اللہ دے نبی تو کر کے گیا وہ اعلیٰ اور حضرت عمر دی طرح منگن میں ہونا سی اس کول تو نہیں پھرنا پھر تے درود دا حق ہویا نا سواد نہیں تے بلے 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 واہ اللہ دے نبی کام سارے الٹ کرنا نہیں کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات اے قرآن کاری سیدہ نور صاحب کی طرفوں بھائی یہ بھی سن لو رہ نہ جائے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ جس طرح الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ میں بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن ہے اسی طرح بچیوں کے لیے بھی اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن کے لیے گرلز برانچ کا 16 مئی سے آغاز ہو رہا ہے آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اس کا اعلان کر کے اندلا معذور ہوں اللہ تعالی ہم سب کی دینی کاوشوں کو قبول فرمائے اے بیکری دے کول یا روڈ تے جی نال ہی الفرقان ہے بہت اچھا ادارہ ستھرا صاف تعلیم بھی اعلیٰ یہ جا کے لوگوں اپنے بچوں کی تعلیم واسطے ویکھنا بھی چاہیے کئی باری قاری صاحب نے اعلان کیتا کہ بے شک جتھے مرضی بچہ دکھا ایک باری ٹور تے کر دو مرد عورتیں آ کے ویکھ جان پہ کس طرح نئی تعلیم بھی تے دینی بھی ساری اور کیویں انہوں دی تربیت دا انتظام ادارہ ویکھن دے قابل اللہ توفیق دے یہو جہے ادارے جگہ جگہ قائم ہونے اللہ تعالیٰ نور دے منارے برقرار رکھے اور دینی مدارس نوں جڑیاں بے ویران کرن دیاں سازشاں بھی اتنے نئے علوم پڑھاؤ علوم پڑھاؤ کی سازش نہیں رب کی قسم یہی اب انگریزی جغرافیاں پھس جان گے قرآن حدیث نہ کو چھٹ دو ادھر نہیں کرتے بھی کالجاں قرآن حدیث جائیے نہیں دینی مدارس آدھے بھائی جی یہاں رہ گیا نا اللہ رسول کا نام کہ چاٹ لا دیو ریاضی پڑھو جغرافیہ پڑھو بھی یہ پڑھنے تو آپ انہوں سکولوں دفاع ہون گے لوگ یہ ضرور دینی مدارس نے تھی خراب کرنا یا یہ علم پھر قرآن حدیث سے اتنے ہی بڑھ پھر تو منیے بھی تھی دونوں علم کٹھا کرنا ایک سازش ہے کہ دینی مدارس اللہ رسول دا نام سینے نہ لائی بیٹھے بچارے انہوں نے بھی خراب کر اللہ ہدایت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون یہ